السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 103 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت زینب دخلت على ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين توفی ابوها ابو سفیان بن حرب فدعت ام حبیبہ بطیب فیہ سفرة خلوق او غیرہ فدہنت منہ جاریة ثم مست بعارضیها ثم قالت واللہ ما لی بالطیب من حاجة غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 لیال الا على زوج 4 اشہر وعشرہ. رواه البخاری. یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک بات پیش کی جا رہی ہے. تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں ام حبیبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ہیں ان کے پاس میں گئی. یہ ام حبیبہ جو ہے ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں. ابو سفیان جو آخری وقت میں ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہہ رہے کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا. تو ام حبیبہ یہ پہنچی تو دیکھا کہ ام حبیبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں انہوں نے خوشبو منگائی جس میں جو ہے وہ زرد رنگ کا کوئی چیز تھی اور ایک خاص خوشبو ہوتی جس کو خلوق کہتے ہیں. اور اس کو نکالا اور نکالنے کے بعد جو ان کے گھر میں لونڈی تھی اس کو تھوڑا سے لگایا اور پھر جو ہے وہ اپنے دونوں گالوں پر لگایا خوشبو کو. ثم قالت، پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اس وقت کسی خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے یا یہ کہہ لیجیے کہ کسی بھی انسان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہو اس کو 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ نہیں منانا چاہیے، سوائے اس کے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو تو 4 مہینہ 10 دن اس کے لیے سوگ ہے. یہ حدیث ہے. یہ حدیث یہاں پہ جو لائی گئی ہے وہ لمبی حدیث ہے کہ انسان کا مرنا، یہ سب مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ غیب سے ہوتا ہے. یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے، آپ دیکھیں ہماری زندگیوں میں کبھی بیٹھ کر کے ایک دن سوچیں کہ ہماری زندگی میں عبادت سے لے کر کے معاملات سے لے کر سماجی زندگی، معاشی زندگی، ان تمام زندگیوں میں ہم سنت کے کتنے تابع ہیں. یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے کہ کسی بھی شخص کا اگر انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ اسے سوگ نہیں منانا چاہیے. آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو عجیب و غریب بڑی مزے کی بات ہے. مزہ کیا مطلب افسوس کی بات ہے کہ کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو، میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ 3 دن کے بعد کھانا کھلاتا ہے اور اتنا کھانے پہ خرچ کرتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ کیسا سوگ ہے؟ یعنی یہ افسوس کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ آئیے، پورے محلے والے، پورے رشتہ دار آئیے اور ہمارے گھر میں کھانا کھائیے کیونکہ میرے ابا مر گئے ہیں. ایک آدمی کو تھوڑا سے اگر اللہ تعالیٰ، جس کو آپ کنڑا میں کہتے ہیں بدھی دیا ہو، تھوڑی سی عقل اگر دیا ہے تو اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں موت پڑی ہے
ابھی ہمارے گاؤں میں ایک ہمارا طالب علم تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، بہت غریب لوگ بیچارے، یعنی اتنی غربت ہے کہ تجہیز و تقسیم کا انتظام بھی خود سے نہیں کر سکے. ٹھیک، اب وہ اس لڑکے کو پریشر بنا رہے ہیں ان کے رشتے دار کہ آپ 3 دن کے بعد کھانا کیجیے. یعنی ایک تو اس کے گھر میں موت ہوئی، اس کا افسوس، اس کے پاس پیسے نہیں، یعنی مرنا بھی ایک بڑا خرچہ ہو گیا، مرنا بھی ایک بڑا خرچہ ہو گیا. یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے 3 دن کے بعد یہ خوشبو لگا کر لوگوں کو میسج پاس کیا کہ کسی بھی آدمی کا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوتا. اچھا، سوگ بھی جو 3 دن کے بعد منایا انہوں نے تو خوشبو لگانا کوئی مقصد نہیں تھا، لوگوں کو بتانا تھا. لیکن آپ 3 دن کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ تیجا کرتے ہیں. لفظ تیجا سنسکرت کا لفظ ہے، یہ بھی آپ کو مزے کی بات بتائیں. آپ بتائیے رسول عربی کا سنسکرت کے سے کیا سمبند ہے، کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ رسول عربی ہے اور یہ سنسکرت، تو تیجا لفظ ہی سنسکرت کا ہے. یہ اتنا کھلا ہوا لفظ ہونے کے باوجود بھی آپ تیجا کیے بغیر آپ کے میت کو سکون ہی نہیں ملتا ہے. اچھا چلو 3 دن کے بعد، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ 10 دن کے بعد کرتے ہیں 10واں، بعض علاقوں میں 40واں، اور پھر اس کے بعد برسی برسی برسی. ہم اپنی زندگی کو دیکھیں ایک مرتبہ بیٹھ کر کے کہ ہماری زندگی میں سنت کہاں ہے. یہ جو آپ اور ہم رکوع اور سجدہ کر لیتے ہیں یہ تو فرض ہے، فرض ہے. سنت کیا رہ گیا زندگی میں؟ کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، امت کا ایک بڑا حصہ ہر سال مناتا ہے. بھئی ایک آدمی کی شہادت ہوئی، بہت بڑا سانحہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس شہادت ڈے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ بہت بڑا سانحہ ہے. اس دنیا میں جو لوگ بھی آئے ہیں وہ مرنے کے لیے آئے ہیں، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے. نہیں تو آپ سمجھیں، اس دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ مرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اب مرنے میں سب سے اعلیٰ مرنا کیا ہے؟ شہادت کی موت ہے. سچ ہے اگر یہ قول کہ مرتے نہیں شہید، اگر یہ بات آپ یقین رکھتے ہیں، قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ ان کو مردہ مت کہو جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے بیٹھے. ایک طرف تو اتنی بڑی مبارکبادی، اتنی بڑی فضیلت، اور دوسری طرف آپ ہر سال غم مناتے ہیں کہ شہید ہوا ہے. ایک بات. دوسری چیز کہ کس کا غم مناؤ گے؟ ہمارے پاس دن کتنے ہیں سال میں؟ 365. شہادت کتنی ہے؟ لاکھوں. تو اگر ہر دن شہادت منائیں تو آپ کو 2 منٹ کی بھی فرصت نہیں ہے، ایوریج ہی نہیں آئے گا. اچھا چلو یہ تو خیر لاجیکل بات ہے. جس سے ہم کو دین پہنچا وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں. ان کے زمانے میں کیا شہادتیں نہیں ہوئی؟ حضرت حمزہ کو کہا گیا سید الشہداء ہیں، گرچہ وہ حدیث اتنی قوی نہیں ہے لیکن سید الشہداء کے نام پہ مشہور ہے. وہ سید الشہداء ایک بات، حضور کے چچا جان دوسرے بات. تمام چچاؤں میں 2 ہی چچا ایمان لائے، اس کی وجہ سے ان کی عزت اور ویلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت ڈے منانی چاہیے تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 72 آدمی جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کی شہادت منانی چاہیے تھی. آپ دیکھیں ہماری زندگی میں تو جب کبھی بیٹھتا کیا، میں تو ہر چیز نوٹ کرتا ہوں، ایک ایک چیز نوٹ کرتا ہوں. یہ اللہ نے میرے اندر رکھا ہے. میں کہیں بھی جاتا آتا چلتا پھرتا ہر چیز نوٹ کرتا رہتا ہوں. اسی لیے میں تقریر کتاب پڑھ کے کم کرتا ہوں، آپ کو دیکھ کے میں زیادہ تقریر کرتا ہوں. اچھا چلو ہم
बाप के मरने पे तीजा नहीं करते हैं, थोड़ा सा जमात ने या किसी की तकरीर से आप बताते हैं। तीजा के खाने को नहीं समझते कि ये नाजायज है। खाने में तो पहुंच ही जाते हैं, चाचा का मामला है, खालू का मामला है, सब अल्लाह के नीचे हैं, सब रसूल के नीचे हैं। चाचा, खालू, मामा, भैया, सब की बात मानी जाएगी। बात किसकी नहीं मानी जाएगी? रसूल अकरम की। और चाहते हैं कि इज्जत मिल जाए इस दुनिया में। आपकी इज्जत, गौर से सुनिएगा, आपकी इज्जत कंडीशनल है। मुसलमानों की इज्जत कंडीशनल है, मशरूत है। क्या शर्त है? जो अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में कहा, तर्जुमानी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये कंडीशन है आपकी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप जितनी वफादारी दिखलाएंगे उतना परवरदिगार आलम इस दुनिया में इज्जत देगा। और आखिरत, फिर अल्लामा इकबाल दोनों बात कहते हैं, ये जहां चीज है क्या, ये दुनिया क्या है? लौहो कलम तेरे हैं, सब तेरे हक में है। शर्त क्या है? तू ये साबित कर दे इंसान, ए मुसलमान, कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार हूं। तो ये छोटी सी बात है यहां पे कि मैं 3 दिन के बाद सोग नहीं मनाना चाहती है, क्योंकि सोग मनाने की जो इस्लाम में शरई हैसियत है वो 3 दिन है। आप अभी ईद आएगी, जिसके घर में एक आदमी मर जाता है, उसके घर में पहली ईद आती है तो कपड़ा बनाता हो मुल्तनी, ये हमारी पहली ईद है, हमारे अब्बा नहीं है। यानी क्या? अच्छा, खुशी मनाने के लिए किसने कहा है? अल्लाह ने। तरकीब किसने बताई? रसूलुल्लाह ने। आप बताना क्या चाहते हैं अल्लाह से? कि आप अल्लाह मेरा आदमी मारे, मैं खुशी मनाऊंगा? ये अल्लाह से लाठी चलाता है कि अल्लाह तू कहा कह। अल्लाह तो नौजुबिल्लाह सस्पेंड है हमारी जिंदगी में। वो कहता है खुशी मनाओ, आप क्या बोलते हैं हम खुशी नहीं मनाएंगे? तो अल्लाह से पंगा ले रहे हो। अल्लाह से पंगा लेने वाला, रसूल की नाफरमानी करने वाला इस दुनिया में कैसे तरक्की करेगा? इस दुनिया में इज्जत कहां से पाएगा? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत है, औरत के बारे में कहा गया 4 महीना 10 दिन औरतों को सोग मनाने की इजाजत दी गई। उसके पीछे बड़े मसाइल हैं, बड़े। वहां पे आपने क्या किया? देखिए, उसको भी नहीं बर्दाश्त कर पाए, ना 3 दिन वाला बर्दाश्त कर पाए, ना 4 महीना 10 दिन वाला। एक बड़ा इलाका 40 दिन के बाद बोलता कि हमारी इद्दत खत्म हो गई। औरत क्या बोलती? हमारी इद्दत खत्म हो गई। इसी मस्जिद में एक साहब ने मुझसे मसला पूछा कि मेरी बेटी के शौहर का इंतकाल हो गया है, तो कितने दिन इद्दत है? हालांकि दीनदार आदमी। मैंने कहा 4 महीना 10 दिन। कहा लेकिन हमारे यहाँ जो है वो 40 दिन चलता है। हमने कहा हराम है, 40 दिन में औरत इद्दत खत्म करे, हराम है। आप यकीन नहीं करेंगे, 42वें दिन वो औरत जो इद्दत पे थे वो हमारे ही घर आई, हमारे ही घर आई। तो जब वो, मैं तो था नहीं, अहलिया थी, तो बताया वो फलां साहब आए थे। हमने कहा वो तो इद्दत पे थी। तो बोले नहीं, हमारे यहाँ 40 दिन चलता है। एक आलिम से पूछ लिया आपने, आलिम छोड़ो मारो गोली, कुरान हदीस की बात बता दिया कि 4 महीना 10 दिन है, करने के लिए तैयार नहीं। तो कौन, किस बलबूते पर आपकी दीनदारी है? ये मौलाना साहब का कुर्ता आपको दीनदार बताता है, ये दाढ़ियां बताती हैं, ये टोपियां बताती हैं कि बड़े दीनदार हैं। दीन का ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से होता है। तो न 3 दिन वाले पर कायम है, ना 4 महीना 10 दिन वाले पर कायम है। हमारा अपना शेड्यूल है, हमने तय कर रखा है कि मुझे ये करना है, चाहे वो कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, सहाबा का अमल है नहीं है, कुछ भी मतलब। मुहर्रम सब मनाते हैं, कोई सीना फूट के मनाता है, कोई खिचड़ा पका के मनाता है। अजय मेरी अगर हजरत हुसैन की शहादत आपके लिए गम कब, तो खिचड़ा किस खुशी में मना रहे हो? खैर वो भी हैरत करने की जरूरत है, जब अपने बाप के मरने पर आप तीसरे दिन पूरे शहर को खिलाते हैं। वो तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत दूर के आपके रिश्तेदार हैं। जब बाप के मरने पर, माँ के मरने पर, भाई के मरने पर बैठा के खिलाते हैं, और आप नया कपड़ा पहन करके और अच्छे कपड़े पहन के जाके खाते हैं, शर्म नहीं आती है? एक मुर्दे आदमी
کہ ایصال ثواب کا کھانا مولانا صاحب بڑے شوق سے جا کے کھاتے ہیں، ایسے خلال کرتے ہوئے نکلتے وہاں سے. کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. میں کبھی آپ بیٹھ جائیں اپنی زندگی میں دیکھیں میں کیا کیا کرتا ہوں، اور وہ کہاں کہاں ہماری سنت ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ایک حدیث پڑھتا ہوں، دیکھیے سنت کے کیسے تابع تھے، حضور کی بات مانتے کیسے تھے. ایک دوسری حدیث عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب فی ید رجل. عبداللہ بن عباس حضور کے بھتیجے ہیں، یہ دوسرے چچا ہیں جو ایمان لائے تھے، ان کے صاحبزادے حضرت عباس. فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں. آپ بھی اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں، وہ تو پہنا نہ پہنا گناہ تم کو بھی ملنا ہے. کوئی کام نہیں ہے تمہارا، صرف تم دو سمجھ رہے ہو کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی سنت طریقے سے آنے، اللہ معلوم کتنا ہے کتنا نہیں ہے. کوئی کام سگت نہیں ہے، سیدھا نہیں ہے. رأى خاتما من ذهب في يد رجل، ایک آدمی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی سونے کی. فنزعه فطرحه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، ہاتھ پکڑا، انگوٹھی نکالا، پھینک دیا. انگوٹھی کس چیز کی تھی؟ سونے کی تھی. وقال یعمد احدکم الى جمرۃ من نار، آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے پہنا ہے یہ تم نے جہنم کی آگ کا، کیونکہ جو لوگ سونا پہنتے ہیں ان کو جہنم میں جانا ہے. فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِرَجُلٍ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا اور بتا دیا. اس کے بعد محفل برخاست ہو گئی. اب وہ انگوٹھی جہاں گری ہے، جہاں گئی ہے، وہ تو دیکھا لوگوں نے. تو ایک صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ خود خاتمہ کا وَإِن تَفِدْهِ، انگوٹھی اٹھا لو، پہننا منع ہے، آپ لے جا کر کے بیچ ڈالو، یا کسی عورت کے نام پہ کوئی زیور کچھ بھی کر لو، جو پھر سے فائدہ اٹھا لو. وہ صحابی کہتے ہیں قال اللہ واللہ، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. لا آخذہ ابدا، میں کبھی بھی ابو سعود کو ہاتھ میں نہیں اٹھاؤں گا. وقد طرحہ رسول اللہ، ہمارے نبی نے اس کو پھینکا ہے، میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا. ان کی زندگی میں عمل ایسے تھا. حالانکہ سب کا فتویٰ ہے کہ انگوٹھی کسی آپ نے داماد کو دیا ہے، آپ گناہ لیتے رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک. یہ بھی بتا دیں آپ کو، یہ جو مرنے کے بعد فوراً حساب آپ کا ہمارا نہیں ہوتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت سے گناہ اور بہت سے ثواب کے کام ہم چھوڑ کے گئے نا، وہ قیامت تک جاری رہتے ہیں. اس لیے فوراً حساب کتاب کیا نہیں جاتا ہے. بیٹی کو ٹی وی دیتے ہیں، وہ جو ٹی وی دیتے، بیٹی جب زی ٹی وی کا دام دیتی تو ابا اماں سب کو، جو لوگ اس میں شامل ہوئے سب کو گناہ ملتا رہتا ہے. بیٹی کو ملتا وہ اپنا جگہ بونس بنا رہی ہے، لیکن تمہارا بھی بونس چڑھ رہا ہے، بونس تمہارا بھی نہیں رکا ہوا ہے، تم کو بھی ملتا رہتا ہے. اب یہ ان کا عمل تھا صحابی کا، کہ اگر ایک بات معلوم ہو گئی ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے، بیچارے مسئلہ نہیں جانتے تھے، پہنے ہوئے تھے، پھینک دیا. پھینکنے کے بعد اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حالانکہ فتویٰ اسی پر ہے کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں. لو سونا ہے بیچ لیجئے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے رسول نے اس کو پھینکا ہے، لہذا ہم اس کو اب اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑیں گے. ان کو رسول اکرم کے عمل سے، رسول اکرم کی سے اتنا پیار تھا. جب اتنا پیار تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ پیروں میں چپل نہیں ہوتی تھی، پیروں میں چپل نہیں ہوتی تھی. ستو کھاتے تھے. ستو جانتے؟ مختلف قسم کا آٹا بھون کر کے تھوڑی سی شہد یا کھجور ملا کر حلوہ بنا لیتے تھے اور اس کو کھاتے تھے. یہ کھانے والے لرفتہ کون تھا؟ سپر پاور لرفتہ تھا. جس وقت سپر پاور سے جا کر بات کی ہے تو اس کو حیرت. رستم کمانڈر ان چیف تھا، اس کی بہادری کا چرچا پوری دنیا میں تھا، حتیٰ کہ آج بھی تمہیں بولتے بہت بڑا رستم بنتا ہی نہیں. وہ رستم کے سامنے جا کر کے ان صحابہ نے جو کھانے کے لیے، کہنے کے لیے ستو کھاتے تھے، ان کے لحاظ سے ان کی کوئی تہذیب نہیں تھی. مجھے کہا تم وہی لوگ ہو کہ جن کے پیروں میں تھے. اس نے کہا سب کچھ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں آپ آئے کیوں؟ کہا یہ تمہارا جو ظلم ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے.
आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं सहाबी रसूल। किससे? सुपर पावर से, कि अगर इशारा कर दे सुपर पावर तो मक्के की ईंट से ईंट बजा दे, मदीने को उखाड़ दे, इतनी ताकत रखता था। लेकिन अल्लाह ने सबको चकनाचूर किया। वो सुपर पावर हारा, रुस्तम मारा गया, अपनी फौज के साथ मारा गया, कुछ भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इज्जत आपकी, देखो दुनिया वाले किसी भी तरीके से तरक्की कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आपकी तरक्की कंडीशनल है। अल्लाह की बात मानो, रसूल की बात मानो, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। तो कभी बैठ करके अपने बारे में सोचा करें कि हमारी जिंदगी में किस किस तरीके से सुन्नत के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। दुनिया भर को आरएसएस का हाथ है, बीजेपी का हाथ, कसम खुदा का किसी का हाथ नहीं है। हमारी बर्बादी में किसी का हाथ नहीं, हमारा हाथ है। बे मतलब उनको बदनाम करके अपने आप को आप मुतमईन नहीं करें कि उनका हाथ। अच्छा ये बताओ, अगर उनका भी हाथ है तो अल्लाह से बड़ा उनका हाथ है? क्या कर सकते यार? आपका पूरी आरएसएस नहीं, पूरी दुनिया मिल जाए क्या कर सकती है? अल्लाह से तो बड़ा किसी का हाथ नहीं होता है। लेकिन अल्लाह के हाथ को बड़ा मान लो, मानते हैं। इसको हमसे ज्यादा कौन मानता? दिन में 50 मरतबा अल्लाह अकबर बोलते हैं, अल्लाह बड़ा है। बोलते नहीं बोलते? अल्लाह बोलता है 4 महीना 10 दिन इद्दत है, तुम्हें बोलो अल्लाह हमारे यहाँ 40 दिन चलता है, कौन बड़ा हुआ? अल्लाह कहाँ बड़ा हुआ? अल्लाह कहाँ बड़ा है? बड़ा तो बड़े तो आपकी रवायत है, बड़े तो आपके रस्म रवाज हैं, बड़े तो आपके घर में बाबा दादा नाना चाचा हैं, कौन बड़ा है? ये सब बड़े हैं। लिहाजा अपने आप को हम संभालें कि हमारा कोई काम इल्ला माशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक हो, वरना कोई काम सुन्नत के मुताबिक चल नहीं रहा है। और ये भी एक दूसरी बात कहकर बात खत्म करता हूं, जिसको सुन्नत समझ रहे हो वो सुन्नत ही नहीं है। ये मजे की बात, हजारों चीज जिसको आप सुन्नत समझ रहे हैं वो सुन्नत ही नहीं है। कुरान खानी करते नहीं करते, जाते नहीं जाते, अरे बोलते कि नहीं यार, कुरान खानी में जाते नहीं जाते? कुरान खानी सुन्नत है? नहीं सुन्नत है। कहाँ है? खदीजा के कुरान खानी कौन किया है? अब अगर मदरसे वाले ना जाएं तो बच्चों को वो चंदा नहीं देंगे। मैं अपने मदरसे में पिछले 10 साल हो गया कुरान खानी बंद कर दिया। मैं बोला मैं कुरान खानी के लिए बच्चों को नहीं मिलता। मैं जानता हूं बाद मदारिस बॉम्बे में मतबख नहीं है, मदरसे में मतबख से मुराद खाना नहीं पकता है, साल भर बुक है कुरान खानी का, पढ़ते थोड़े हैं। ये आप जो देखते हैं मदरसे में इतने बच्चे जाते कहाँ हैं, ये पढ़ाई से ज्यादा खाने का मामला है। खाने के लिए साल भर बुक है, मतबख नहीं है, पकाने वाला कोई नहीं है, हर दिन बुक है और उसमें भी कंपटीशन है। अब इसीलिए तो मौलवी अच्छा खाता है। साल अच्छा, हर तुम्हारे एक दिन खाए तो अच्छा खिलाते, खराब खिलाते, अच्छा खिलाते, साल भर वो अच्छा खाता है। लेकिन काम का नहीं बनना है। आप समझे कि ये इनकलाब बर्पा कर देंगे, ये वही इनकलाब बर्पा करेंगे जो खा रहे हैं। सब तरतीब उल्टी है। आप खिलाते हैं, आप खाते हैं, वो कोई सुन्नत से साबित नहीं है, ना कुरान खानी साबित है, ना बच्चों को। अच्छा भेजता कौन है बच्चों को मदरसे के? ये कौन भेजता है? मौलाना साहब भेजते हैं ना। मौलाना साहब दीन नहीं जानते हैं तो आप बेचारे क्या करेंगे? इसमें तो मौलाना साहब इन्वॉल्व हैं, मौलाना साहब इन्वॉल्व हैं। सुन्नत से साबित काम नहीं है, देखते हैं, वहां पैसा भी देते हैं उनको, उसके बाद खाना खिलाते हैं। मौलाना साहब की भी कुछ जेब गर्म हो जाती, चले आते हैं। तो आपकी बर्बादी में सबका बराबर का है। हमारा भी उतना हाथ है, आपका अपना जाती हाथ इतना ही है। कोई काम इल्ला माशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक हो रहा हो, वरना सुन्नत के मुताबिक होता नहीं है। बाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।